السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم تاجک صدر سے ملاقات بھی کریں گے اور گلیشیئرز کی حفاظت پر بین الاقوامی جو کانفرنس ہے اس میں بھی شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے اپنے جارحانہ عزائم پر عمل کرتے ہوئے مقبوضہ مغربی کنارے میں 22 نئی بستیوں کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پر بھی بات ہوگی اور پاکستانی جو مندوب ہیں عاصم افتخار، انہوں نے کہا ہے کہ غزہ ملٹری زون بن چکا ہے، مذمت نہیں بلکہ رد عمل کا وقت ہے۔ اس پر بھی بات ہوگی اور پروگرام کے آخری حصے میں ڈیبیٹ کریں گے کہ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن کچھ لو اور کچھ دو نہیں ہوگا۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب۔ سب سے پہلے بات کریں گے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ 2 روزہ دورے پر تاجکستان پہنچ گئے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کو، اس دورے کی اہمیت کو؟ یہ بڑا اہم دورہ ہے اور میرا خیال ہے اسی کا ایک حصہ ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے جس دورے پر وہ اس وقت ہیں۔ پہلے وہ ایران گئے، پھر وہ آذربائیجان گئے اور اب تاجکستان پہنچے ہیں۔ تو اس کو دو طرح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو صورتحال اس دوران پیدا ہوئی، اس سے پہلے پیدا ہوئی، اور اس کے بعد کا جو آپ کی حکمت عملی ہے اس کو فائنلائز کرتے ہوئے ایک سفارتی سطح کے اوپر جو حمایت ہمیں آپ سمجھے کہ پری وار ملی، اب پوسٹ وار بھی اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اکنامک جو کوپریشن ہے وہ بھی اس میں سیک کر رہی ہے، اور اس اکنامک کوپریشن کو یقینی بنانے کے لیے یہ دورے بڑے اہم ہیں۔ ایران کے ساتھ جب آپ گئے ہیں تو وہاں پر جہاں پر پائپ لائن کی بات کی گئی، گیس پائپ لائن کے حوالے سے، دوسری بات ہے کہ میوچل جو ٹریڈ ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی۔ اسی طرح جب وہ آذربائیجان گئے تو وہاں تقریباً $2 بلین کی جو ہے یقین دہانی کرائی آذربائیجان کی قیادت نے کہ پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ کی جائے گی، پاکستان کے ساتھ جو آپ سمجھیں کہ تجارت کی جائے گی، وہ باہمی تجارت تقریباً اس میں $2 بلین جو ہے اس میں آپ سمجھیں کہ اضافہ کیا جائے گا یا اتنا ہوگا۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہے قرضوں میں پاکستان کی معیشت جکڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہماری ٹریڈ بہتر ہو، تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کی ایکسپورٹ کی بھی آپ کو ضرورت ہے اور پھر امپورٹ کی بھی آپ کو ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تیزی سے آپ جتنی جلدی ہو سکتے ہیں سوئچ اوور کریں امریکہ کے حوالے سے بھی اور یورپ کے حوالے سے بھی۔ پاکستان کے اندر جو ریجنل منڈی ہیں ان کو تلاش کیا جائے اور وہاں پر آپ باہمی ٹریڈ کریں، اس میں ایکسپورٹ اور امپورٹ ہے۔ تو اس کے اندر $2 بلین کی ٹریڈ آپ کی آذربائیجان میں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ٹریڈ میں اضافہ ایران بھی کر لیتا ہے تو اب تاجکستان میں بھی جب آپ جائیں گے تو جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو آپ باہمی تعاون ہے اس پر بات ہوئی ہے، ہیلتھ کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ آپ سمجھیں تجارت کے حوالے سے ہے اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہے۔ تو بہت سارے ایسے پہلو ہیں، بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جس کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان کی جو ہے وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے، واضح کیا جا رہا ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک تنہا ملک ہے، پاکستان کی پالیسیوں نے جو انڈیا کا ایک پروپیگنڈا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا بھر میں تنہا ہو رہا ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں بالکل بھی تنہا نہیں ہو رہا، بلکہ وہ تو اپنے ریجنل ممالک میں بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے آپ انڈیا کی صورتحال دیکھ لیں تو وہ ہر جگہ اس کو جہاں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، ان کی بےعزتی ہوئی ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ تو ابھی صورتحال میں دیکھ رہا تھا ان کے چینلز کے اوپر، تو وہاں پر اس بات کا نڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی پاکستان کتنا کامیاب ہو گیا، اور مودی سرکار کی جو پالیسیز ہیں اتنی غلط ہیں کہ کویت جیسا ملک جو ہے جس نے پاکستان کے اوپر ایک لمبے عرصے سے جو تھا آپ کو ویزے کی ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی وہ کھول دی ہیں، اور اتنے زیادہ پاکستانی وہاں جا رہے ہیں، تو وہ اس بات پہ پریشان تھے کہ وہاں پہلے انڈین ڈومینیٹ کر رہے تھے، اب اس سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہو جائے گی۔ اور پھر بہت سارے اور شعبہ زندگی کے اندر جو ہے پاکستان اور کویت کا جو تعاون ہے وہ اور بڑھ جائے گا۔ تو اب یہ آپ سے سمجھ لیں کہ کویت جیسا ملک جو ہے جو انڈینز کے ایک آپ سمجھے ڈومیننس میں رہا ہے، تو وہ بھی ڈومیننس جو ہے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی جو ہیومن ریسورس جو ہے اس کے حوالے سے، تو وہاں پہ پاکستان جو ہے وہ تیزی سے آیا۔ اور یہ واقعہ کب ہوا ہے؟
جب وار کے اندر پاکستان نے ایک بفٹنگ قسم کا رپلائی دیا ہے انڈیا کو، تو اب یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے جتنا بھی سینٹرل ایشیا ہے، جس کے اندر تاجکستان ہے، کرغزستان ہے، ٹھیک ہے نا، آذربائیجان ہے، یہ تمام جو ریاستیں ہیں یہ پاکستان کے لیے اوپن اپ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور پاکستان اگر وہاں سے لے سکتا ہے تو تیل اور گیس کے جو وسیع ذخائر ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر سے ان کو صورتحال بہتر مل جائے افغانستان کے اندر سے، تو پھر پاکستان کا جو آپ سمجھے کہ چائنیز کوریڈور ہے وہ یہاں سے آگے کی طرف بڑھے گا اور پھر سینٹرل ایشیا تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب دو چیزیں، ایک تو سفارتی حمایت ہے، دوسری ٹریڈ جو ہے اس لیے پاکستان چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو بڑھائیں۔ ایسا صاحب، پاک بھارت کشیدگی کے بعد جو پاکستان کا سفارتی محاذ ہے وہ پہلے سے اس میں زیادہ تیزی دیکھنے کو ملی، وزیر اعظم کا یک بعد دیگر مختلف ممالک کے دورے۔ ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان سوئچ کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ سوئچ کرتا ہے امریکہ کے بجائے جو ریجنل ممالک ہیں ان کی طرف، تو اس سے ہماری جو ملکی معیشت ہے یا تجارتی اعتبار سے اس میں کیا اثرات دیکھیے مرتب بہت ہوں گے؟ بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ جو سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں یہ بہت بڑی ریاستیں ہیں، یہ ریچ ہیں آئل اینڈ گیس کے حوالے سے، ایک تو پہلی بات ہے۔ پھر ہمارے سے وہ ٹیکنالوجی کے اندر بھی بہت آگے ہیں، ٹیکنالوجی کے اندر بھی وہ ہم سے فار اہیڈ ہے ہم سے۔ تو ایک تو ہم وہاں سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں، ڈیفنس کے حوالے سے بات کریں، سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ رشین جو اسٹیٹ کے ساتھ جب تھی، تو یہ جب اٹامک اگر میں پاور کی بات کروں یا ڈیفنس کے حوالے سے کروں، تو یہ تمام ممالک جب یہ بریک اپ ہوا یو ایس ایس آر، تو یہ وہاں پر ان ممالک کے اندر وہ ٹیکنالوجی تھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اب پاکستان نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے کہ کون کون سی چیزوں سے پاکستان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو پہلی سطح پر یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے موقف کی حمایت کی ان اسٹیٹس نے، پاکستان کے خلاف کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ اگر پاکستان کے خلاف کوئی ایک بھی کنٹری کھڑا ہوتا تو ہم کہتے کہ جی پاکستان کو اس کا نقصان پہنچا اور انڈیا کو اس کا فائدہ پہنچا۔ انڈیا کو تو یہ نقصان پہنچا ہے کہ انڈیا جو کویت جیسے ممالک تھے وہ بھی انڈیا کے جو ہے اس ایک پریشر سے نکل گئے اور پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز تو دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان انڈیا کو بھرپور جواب دے سکتا ہے۔ پاکستان جو ہے اس کی بڑی زبردست قسم کے ریٹ ہے، پاکستان نے اپنی میٹل کو منوایا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو ایک باغی کریٹ کیا گیا تھا سفارتی سطح پر کریں، ان کے میڈیا نے کیا، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کلیپس کر گیا۔ تو انڈیا کی نسبت اور طاقتور کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان اگرچہ کے سائز میں چھوٹا ہے لیکن ٹیکنالوجی، ایکسپرٹیز اور ہیومن ریسورس میں اور اس کی ٹریننگ کے حوالے سے خاص طور پر جو آپ کی ڈیفنس فورسز ہیں وہ بہت آگے ہے۔ تو انڈیا اس ریجن کے اندر آپ اگر دیکھیں تو چائنا ہے یا انڈیا ہے یا رشیا ہے، اور جتنے بھی آپ کے یہ جو ممالک ہیں، جو تاجکستان ہے، کرغزستان ہے، ٹھیک ہے نا، آذربائیجان ہے اور ازبکستان ہے، تو ان کو شاید رشیا سے بھی اتنا کوئی تھریٹ نہیں ہے، نہ انہیں چائنا سے کوئی تھریٹ ہے، لیکن ایک ریجنل پاور کے طور پر ایک انڈیا جو اپنے آپ کو علاقے کا چودھری کہہ رہا تھا، وہ اس کی چودراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے چودھری کی چودراہٹ کی پاکستان نے ختم، تو دنیا پاکستان کی طرف دیکھے گی نا۔ تو پاکستان کے حوالے سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ کا آئی ٹی سیکٹر بہت آگے ہے، دعوے تو انڈیا کرتا رہا لیکن ان کو بالکل آپ جیم کر کے رکھ دیا ان کے پورے سسٹم کو، تو ایکسپرٹیز بھی یہاں پر زیادہ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد یہ ایک تبدیلی آئی ہے ریجنل کنٹریز کی سوچ کے اندر بھی، ان کی لیڈرشپ کے اندر بھی، کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ تو پاکستان کو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلم ملک جو ہے وہ ناراض کرنے کی پوزیشن میں۔ جی اظہر صاحب، اس وقت جو پاکستان جو ہے، کیا اس میں بھی تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اس وقت شدید معاشی دباؤ میں ہیں، اور اس میں کتنی صداقت ہے کہ ہم یہ جو معیشت کا دباؤ ہے ہم اسے سیاست کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں معیشت کا دباؤ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سیاست کے اندر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا کچھ بھی ٹھیک نہ آپ کی سیاست ٹھیک ہوگی، نہ آپ کی سیکیورٹی ٹھیک ہوگی، نہ آپ کی ڈیفنس ٹھیک ہوگی، تو آپ اس کو سب سے پہلے بہتر کریں گے۔ تو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں؟ اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ فورن انویسٹمنٹ ایک تو پاکستان کے اندر ہے، دوسری آپ کی ٹریڈ بڑھ جائے ممالک کے ساتھ، اور اس میں بھی جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ آپ سمجھے کہ آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہو، تو اس کے لیے آپ نئی منڈیاں دیکھتے ہیں۔ اچھا، پاکستان ہمیشہ سے ان منڈیوں کی طرف ایک توجہ تو رہی ہے لیکن اس طرح نہیں رہی، فوکس ہو کے نہیں کام کیا گیا جس سے پتہ چل سکتا ہو کہ ہم کتنا ایکسپلور کر سکتے ہیں ان سے۔ اب نیچرلی جب امریکن رول ہمیں نظر آ رہا ہے، اسرائیل کا رول نظر آ رہا ہے، تو پاکستان کے لیے اپنا فٹ پرنٹ بڑھانے کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے
ایک تو سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں, دوسرا مڈل ایسٹ کے اندر, کیونکہ پاکستان اب اسلامی ممالک کی بھی ایک تو سمجھ لیں کہ پہلی اور سب سے بڑی طاقت بن کر آگے, اٹامک قوت بھی, اور پھر اس نے انڈیا کے خلاف جس طرح رول پلے کیا ہے. اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ مڈل ایسٹ کے بھی ممالک اور آپ کے جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر آپ کی جیوگرافک سچویشن جو ہے یا آپ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. گرم پانی جو ہے آپ کے پاس ہے, اور گوادر پورٹ کو سارے یوز کرنا چاہتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ سارے یوز کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں ساری انٹینڈنگ ہے. وہ آذربائیجان بھی چاہتا ہے, وہ آپ سمجھیں تو کرگستان بھی جاتا ہے, وہ تاجکستان بھی چاہتا ہے, اور یہ بہت بڑے نیچرل ریسورسز سے بھرے پڑے ہیں. اور اس میں افغانستان کا ایک علاقہ ہے وخان کا, اگر میں بات کروں تو وخان کی ایک چھوٹی سی پٹی ہے جو ان کو ان ممالک سے سینٹرل ایشیا سے کاٹ رہی ہے. اگر افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے معاملات طے ہو جائیں تو پاکستان ریل لنک بھی ان ممالک کو کر سکتا ہے اور روڈ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. اگر ریل لنک اور روڈ لنک آپ کا ہو جائے, جو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں چائنا بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. افغان سفیر کو وہاں بلانا, افغانستان کے وزیر خارجہ کو چائنا میں بلانا, پھر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا وہاں جانا, باہمی بات چیت, اور اس کے نتیجے میں افغان گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان خارج کے لیے کہ وہ جہاد جو ہے افغان گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا, اگر ایسا ہوگا تو وہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ بات کرنا, تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑی ڈیولپمنٹس بھی تیزی سے پچھلے یہ 10-12 دن کے اندر ہوئی ہے پاکستان کے سفارتی تعلقات کے حوالے سے. لوگ ابھی اس کو شاید اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی سفارتی جو ہے حمایت حاصل کرنے کی پاکستان کوشش کر رہا ہے. ڈیفینیٹ وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ پاکستان میرا خیال ہے, ایک تو دنیا کو اس سے پیغام چلا گیا کہ چائنیز کوریڈور جو ہے اکنامک کوریڈور وہ بڑا محفوظ ہے. انڈیا کا یہ خیال ہے کہ اس کو توڑ دے گا, وہاں بمبارمنٹ کر دے گا, اپنے ٹارگٹ اچیو کر لے گا. اس کو اپنے ایئرپورٹ بچانے مشکل ہو گئے تھے, اور جو اس کا حال ہوا ہے, جو اس کی درگت بنی ہے, وہ تو انڈینز بھی مان رہے ہیں نا. پاکستان نے یہ بتا دیا ہے کہ جو ملک اس کی طرف دیکھے گا چائنیز کوریڈور کی طرف, تو اس کا یہی حال کریں گے. تو چائنیز کوریڈور کو 2 ممالک بلکہ 3 ممالک زیادہ مجھے نظر آتا ہے ان کا نیکسس ہے. ایک امریکہ ہے, ان کے ساتھ اسرائیل ملا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ انڈیا ملا ہوا. تو یہ افغانستان کے اندر سے سب سے زیادہ گیم پلے کی جا رہی ہے. اب چائنا کی ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کے بعد اب صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے. ایران کے ساتھ تعلقات جب بہتری اور معمول پر آنا شروع ہیں, تو اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ افغانستان والا جو چیپٹر ہے جو ہمارے لیے ایک ٹربل بنا ہوا ہے, کیونکہ ساری پراکسی وار انڈیا اصل میں ادھر سے لڑ رہا ہے, تو وہ اب وہاں سے پازیٹیو سائن آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا ایسا سب یہ جو پازیٹیو سائن آنا شروع ہوئے ہیں, اس کی ایک وجہ یہی ہے چونکہ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ایک عدم تحفظ بھی تھا کہ انویسٹمنٹ کے اعتبار سے شاید غیر محفوظ ملک ہے. اب چونکہ ایک اچھا امیج ہے, اور اس کے اعتبار سے ہے کہ اب فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تیز ہوگی, اور سفارتی محاذ بھی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جی سرگرم مصباح, آپ نے ہوں گے. درست کہا. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک جو تحفظ کا احساس ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھا ہے. کہ پاکستان جو ہے اس کی سیکورٹی فورسز جو ہیں, اس کی جو ڈیفنس ہے وہ مضبوط ہے, اور انڈیا جیسا ملک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو وہ کچھ ہزار لوگ جو ٹیررزم کی شکل میں یا ٹیررسٹ کی شکل میں, سیبٹیئرز کی شکل میں جو افغانستان کے راستے پاکستان آ جائیں گے یا آ رہے ہیں یا ہم فیوچر میں آئیں گے, وہ پاکستان کا بڑا نقصان نہیں کر سکتے. البتہ پاکستان جو ہے اس کے جواب میں اب یہ کر سکتا ہے کہ انڈیا نے آپ کو ایک موقع فراہم کر دیا ہے کہ جیسے اس نے کہا جی دہشت گردی کے کیمپس ہیں اور وہ سرجیکل سٹرائک اس نے پاکستان میں اپنی طرف سے, حالانکہ وہ مساجد تھی اور عام لوگ تھے, کیے. تو اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کو بھی یہ رائٹ مل گیا ہے کہ اگر اس کو یہ شک لگتا ہے کہ جناب انڈیا کے اندر سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی, تو پاکستان بھی ریسیپروکیٹ کر سکتا ہے اسی ٹون کے ساتھ. نہ صرف انڈیا کے ساتھ کر سکتا ہے بلکہ افغانستان کے اندر بھی اگر دہشت گردی کے کیمپ ہے تو پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس طرح کا ایکشن لے سکتی ہیں. اور میرا خیال نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان ایسا چاہتا ہے کہ ایسی صورتحال ہو. صحیح. اچھا صاحب آگے بڑھیں گے, بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے دروازے کھولے ہیں, لیکن کچھ لو کچھ دو نہیں ہوگا. اچھا, ان کی کنٹراڈکشن بڑی ہے. اچھا, کل علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے سامنے آئے, ہم سے بات چیت کریں, گیو اینڈ ٹیک جو ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, وہ بھی وہی بات کر رہی ہیں کہ جناب میں بانی پی ٹی آئی سے مل کے آئی ہوں, اور یہ باتیں انہوں نے کی. اچھا, اور یہ علی ظفر صاحب جو ہیں, یہ بھی سینیٹر جو ہیں, یہ بھی مل کے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مل کے آیا, اور انہوں نے یہ بات کی ہے. یعنی ایک بیان پہلے کچھ اور ہے,
دوسرا بیان کچھ اور ہے. اور ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جناب ہم احتجاج زبردست کریں گے, اور پھر ساتھ ہی ساری باتیں کر کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب بندہ یہ پوچھے کہ اگر آپ کوئی گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر مذاکرات کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا اسے نکلے گا مذاکرات میں؟ آپ کیا کہیں گے؟ مذاکرات تو گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ کیسے مذاکرات ہیں کہ آپ کرنا بھی چاہتے ہیں اور کوئی گیو اینڈ ٹیک بھی نہیں دینا چاہتے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کسی این آر او کا کوئی اشارہ دے رہے ہیں یہ لوگ, اور پھر اس کی طرف آ بھی نہیں رہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, ایک طرف ان کی ایک لیڈرشپ ہے, پتہ نہیں کس لیڈرشپ پر آپ اعتبار کریں. ایک نے تو کھل کے کہا, میرا خیال ہے زیادہ وزن جو ہے ان کی سسٹر کا ہے, ان کی جو بہن ہے ان کا زیادہ وزن ہے جو انہوں نے باتیں کی. اور بحیثیت بہن بھی میرا خیال ہے کہ جب وہ بھائی کو دیکھ رہی ہیں کہ جناب وہ پھنس گئے ہیں اور یہ کوئی ساتھ نہیں دے رہا اور میرے بھائی کو کچھ نہ ہو جائے, تو انہوں نے یہ بات کر دی ہے. اب سینیٹر علی ظفر صاحب کی باتیں, اس میں ایک مماثلت ہے دونوں کی بات میں کہ جناب دونوں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر کے آپ گیو اینڈ ٹیک بھی نہیں کرنا چاہ رہے, اور اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کہانی کیا ہے؟ اب میں پی ٹی آئی کے اندرونی جو ذرائع ہیں ان سے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. آج میری بات ہوئی پنجاب اسمبلی میں, احمد خان بچڑ صاحب جو ہیں اس وقت اپوزیشن کے, آپ کو پتہ لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں, پی ٹی آئی کے مین رہنما ہیں. تو آج ہم ایک جگہ پہ اکٹھے تھے, تو انہوں نے جو باتیں مجھ سے کی اس میں ایک بات یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اس کو چاہتے ہیں برابری کی سطح. برابری کی سطح پر یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر یہ چاہتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب منہ بند کر لیں اور کوئی بات نہ کریں باہر نکل کر, تو وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ ایسا تو نہیں کریں گے. بات تو انہوں نے ضرور کرنی ہے. اچھا, تو میں نے کہا جب بات کرنی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مذاکرات تو کامیاب نہیں ہو سکتے, کہ وہ بات کرنے سے رہ نہیں سکتے. اور اب اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ باہر نکل کے خاموش رہیں, تو یہ تو ان کا کہنا ہے کہ اب عمران خان صاحب اتنے آگے آ چکے ہیں کہ وہ اس کو نہیں مانیں گے, اور وہ کو برابری کی سطح پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو کسی برابری کی سطح پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی. برابری تو دور ہے, وہ چھوڑیں اس بات کو, وہ تو بالکل ہی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. تو اب اس سچویشن کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جناب کو ایک ڈیلیگیشن بھی آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے جو اصل نقطہ جو ہے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ہو بھی جائیں, وہ یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ جناب آپ یہ تصادم کی جو سیاست ہے اور آپ فوج کو جو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی وہ سیاست جو 2-3 سال اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی, جن کا نشانہ اسٹیبلشمنٹ رہی, ان کی قیادت رہی, اور اس کے بعد اب اگر بات مذاکرات تک ہوتی ہے یا جس کا ذکر علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں اس پہ آتی ہے, تو وہ جو ان کی ایک روایتی سیاست ہے, پھر بانی پی ٹی آئی اپنا طریقہ کار جو سیاست کا ہے وہ چینج کریں گے یا کس طرف اچھا جائے گی؟ اس میں ایک مصباح نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ جاتے ہیں نا, تو جنگ میں کچھ آپ کی جو گراؤنڈ فورسز ہوتی ہیں نا, وہ بھی ساتھ آپ آپریشن کر رہی ہوتی ہیں, تاکہ آپ کی وہاں جو پوزیشن ہے مضبوط رہے, اور آپ جو ہے گیو سے زیادہ ٹیک کرنے کی پوزیشن میں ٹیبل پہ رہیں. تو یہ بھی اس کا ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ ساتھ احتجاج کی کال دے دی, ساتھ مذاکرات کی منت سماجت بھی کر لی, تاکہ ایک پریشر رہے. اب میں پھر ان کی بات کروں گا, ریفرنس دوں گا کہ آج جو ہیں بچر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اگر ہم یہ احتجاج بھی نہ کریں, کوئی بات بھی نہ کریں, تو شاید عمران خان کو کوئی روٹی دینے بھی نہ جائے. پھر اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے کہ بالکل ہی اگر ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, تو یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. پولیٹیکل جماعتیں اسی طرح کرتی ہیں اپنی ایک نیوزنس ویلیو کے لیے. تو میرا جو خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب نہ جانے پھر کس کو صحیح پیغام دے رہے ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ خان صاحب اب جو ہے کہتے ہیں نا تصادم کی سیاست میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ انہیں کوئی اور سیاست نظر ہی نہیں آتی. اچھا, اگر اب بات مذاکرات کی ہو رہی ہے یا کسی این آر او کی ہو رہی ہے, تو پھر اس وقت بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی جماعت جو ہے وہ نارمل سیاست کی طرف لوٹنا چاہ رہی ہیں, یا گم گم کی وہی صورتحال ہے کہ جو ان کا طریقہ کار ہے سیاست کا, یا وہ اب وہ خود چاہ رہے ہیں کہ ہم نارمل سیاست کی طرف؟ میرا خیال ہے خان صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تصادم کی سیاست ہی ان کو اس میں سروائیول نظر آتا ہے, لیکن یہ وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہاں, اگر آج اسٹیبلشمنٹ انہیں کہہ دے کہ ہم آپ کو باہر نکال کر اقتدار میں شامل کر رہے ہیں,
تو اگلے دن وہ تالیاں بجانا شروع کر دیں گے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. جو مجھے یہ لگتا ہے کہ تصادم کی سیاست ان کی نیچرل سٹائل ہے اچھا کہ انہوں نے اس طرح کرنا ہے تاکہ ایک پریشر بلڈ اپ رہے, جیسے ایک پریشر گروپ ہوتا ہے نا, اس طرح ایک پریشر بلڈ اپ رہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ آج کہہ دے کہ جناب ٹھیک ہے اس گورنمنٹ سے کو ہم فارغ کرتے ہیں اور آپ کو لے کے آ جاتے ہیں, تو یہ باقاعدہ ان کے حق میں بھنگڑے بھی ڈالنا شروع کر دیں گے. تو یہ ان کی مجھے تو پوزیشن لگتی ہے. جیسا ان کا وہ جو اگریسو ایک طریقہ کار ہے سیاست کا, اگر مذاکرات کے ذریعے سے وہ اس کو ترک کر بھی دیتے ہیں تو پھر وہ جو پارٹی امیج ہے یا بانی پی ٹی آئی کا ایک پارٹی میں ایک سٹائل ہے, ایک امیج ہے, اور ان کے کارکنان ہیں یا ان کے ورکر ہیں, ان کے ووٹرز ہیں, ان کے سپورٹرز ہیں, ان کا رویہ آپ کیسے چینج ہوتا ہو دیکھ رہے ہیں؟ پھر وہ ایک طریقہ کار تو میرا چینج ہو خیال ہے گیا, پھر تو وہ ان کی پرسنالٹی امپیکٹ کو آپ کیسے دیکھ وہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی جو ان کے فالوورز ہیں نا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ اس ٹرانس کے اندر ہیں کہ آج وہ تصادم کی سیاست پہ, تو یہ سارے تصادم کی سیاست پہ ہوں گے, اور جو اگر وہ یو ٹرن لے لیں گے تو مزے کی بات ہے کہ جو ان کو مانے وہ بھی اسی طرح یو ٹرن لے لیں گے, پورا کا پورا ہی لے لیں گے, اور کہیں گے کہ جو پہلی پوزیشن غلط تھی اب یہ والی ٹھیک ہے. تو اگر عمران خان صاحب یہ اعلان کر دیں کہ جی وہ میری بات چیت ہوگی, تو یہ سارے کہیں گے ٹھیک ہے لبیک. اب ان کے لیے میرا خیال ہے خان صاحب کا کہنا کافی ہے جو ان کے فالوور ہیں. اب اس میں صحیح وہ سٹیپ لیتے ہیں, وہ یو ٹرن لیتے ہیں یا نہیں لیتے, اخلاقیات کی باتیں, جو اس کے فالوور ہیں ان کے لیے کوئی اخلاقیات نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ صبح اگر دن نکلا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں رات ہے, تو سارے کہیں گے رات ہے. اچھا تو اگر وہ رات کو کہیں دن تو وہ دن ہے. اس طرح کی صورتحال کے اندر میرا خیال کہ ان کے جو بہت زیادہ کارکن ہیں نا, ان کا کوئی آزادانہ سوچ کا کوئی, میں نہیں سمجھتا کوئی کیسا ان کے لیے حالات ہیں کہ وہ کوئی آزادانہ سوچ کے کوئی فیصلہ کریں کہ یار ہمارا جو لیڈر ہے اس نے پہلے یہ بات کی تھی اور اب یہ بات کر رہا ہے, تو وہ پہلے والی ٹھیک تھی یا یہ والی, تو یہ کیسا لیڈر ہے جو اتنے یو ٹرن مار رہا ہے. ان کو یہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جتنے ان کے ساتھ تھے اگر خان صاحب نے نکال دیے تو وہ سارے غلط ہوں گے. اچھا ہم نے یہ دیکھا ہے فواد چودھری سمیت بہت سارے لیڈر جو ہیں, جب خان صاحب سے انہوں نے دھتکار دیا تو ساروں نے دھتکار دیا. اب وہ جا کے جب ملا ہے جیلوں میں جا کر, تو اب وہی ان کی جو فالوور ہیں وہ کہتے ہیں چلیں اب ٹھیک ہے جی, بندے واپس آ جاتے ہیں. سو ان کا کوئی ایک موقف ہی نہیں ہے, ان کی کوئی ایک آزادانہ رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی رائے بدلتی رہتی ہے تیزی کے ساتھ. اس وقت جو احتجاجی تحریک کی کال دینا پی ٹی آئی کی پھر اس کو بیوقوفی سمجھا جائے کہ اس دیکھیں وقت خان آپ صاحب نے اگر جو آپ چاہ رہے ہیں احتجاجی کال دی ہے بقول ان کے سینیٹر صاحب جو ہیں علی ظفر صاحب, انہوں نے تو اس میں کہا ہے کہ ایک تو جہاں ایک احتجاجی تحریک ہوگی میں اس کو خود دیکھوں گا, دوسری بات یہ ہے کہ منافقت نہیں میں کسی کو کرنے دوں گا, یعنی وکٹ کے دونوں طرف نہیں لوگ کھیل سکیں گے. تو اب مسئلے کی جو ہے بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی باہر, اس میں اکثریت وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے, اور جو نہیں کھیل رہی وہ جیلوں میں ہے. اچھا تو جس سیاست کی یہ بات کر رہے ہیں کچھ یہ علی ظفر صاحب کہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لو یا کچھ دو نہیں ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف وہ فوجی یا اسٹیبلشمنٹ ان کی قیادت کے ساتھ لڑنا بھی چاہتے ہیں, بات کرنا بھی چاہتے ہیں, یا صرف مجھے لگتا ہے یا کہ صرف وہ مذاکرات ہی کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ بس چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے نا آزاد ہو جائے. یہ تو پارٹی کی بات کر رہے ہیں پارٹی کی نا, بات یا کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی, آپ لیکن خود اب کہتے ہیں مجھے کہ پارٹی تو یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ وہ کیا باہر آ چیز جائے. پریکٹس ہوتی ہے نا, جب آپ کسی کے ساتھ ٹیبل پہ, اچھا مجھے آپ کے ساتھ کوئی ایشو, آپ کو میرے ساتھ کوئی ایشو, ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کیا خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے کہ بس ہم آگے ہیں اور نہ گیو ہے نہ ٹیک ہے. ہاں ٹیبل پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو گیو بھی ہوتا ہے ٹیک بھی ہوتا ہے. صحیح. پی ٹی آئی کسی طوفان کی زد میں ہے اور اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہے. احتجاج کی کال کے ذریعے سے, لوگوں کی حمایت کے ذریعے سے بہت دفعہ احتجاج کر کے بھی دیکھ لیا, ڈی چوک میں بھی احتجاج کر کے دیکھ لیا, اور سارے حربے استعمال کر کے دیکھ لیے. اب پی ٹی آئی کا آپ کے نزدیک طریقہ سیاست کیا ہونا چاہیے, دوبارہ سے احتجاجی سیاست یا پھر ایک نارمل طریقہ سیاست؟ میرا خیال ہے انہیں سے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اب احتجاجی سیاست کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر اتنی سخت ہے کہ احتجاجی سیاست کر سکے. حالانکہ وہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے احتجاجی سیاست آپ کو کرنی پڑے گی, اگر تاکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آپ کا کوئی پریشر رہے, اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. اچھا وہ یہ کر نہیں پا رہے, تو اب ان کے پاس مذاکرات والی بات ہے تو اس میں میں نہ مانوں ساتھ بولے جاتے ہیں, ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں. سو میرا خیال ہے ان کے اپنے سوچ کے اندر اتنے کنٹراڈکشنز ہیں کہ جب تک آپ مذاکرات میں تو شاید بعد میں جائیں, پہلے خود فیصلہ کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مذاکرات تو پھر مذاکرات میں کیا نکالنا چاہتے ہیں اور اس کو وہ کیسے نکلے گا. ایک طرف آپ کسی کو کہتے ہیں منت بھی کرتے ہیں, یعنی منت بھی کرتے ہیں, ساتھ اس کو تھپڑ مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, تو اس طرح تو چیزیں نہیں چل سکیں گی. صحیح, اس طرح تو چیزیں نہیں چل سکے گی. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। ब्रेक में जाने से पहले पीटीआई के हवाले से बात हो रही थी, वहीं से आगाज़ करेंगे। ऐसे साहब, आपके नज़दीक पीटीआई का इस वक्त तक सबसे बड़ा ब्लंडर कौन सा रहा और जो बानी पीटीआई अभी तक भुगत रहे हैं? देखिए, मेरी आज अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जो है बचर साहब से भी बात हुई और मैंने उनसे ये सवाल किया था आज की मीटिंग में कि बचर साहब, पीटीआई का ब्लंडर क्या है? तो जो उन्हें ब्लंडर लगा, पहले तो मैंने उनसे पूछा था गलती क्या है, उन्होंने कहा नहीं गलती नहीं, आप कहें ब्लंडर। अच्छा। तो मैंने कहा ब्लंडर उनका क्या है? तो उन्होंने कहा कि ब्लंडर ये है कि हमने बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि वो तो वसीम अकरम थे इमरान खान साहब के बकौल, तो उन्होंने कहा मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लंडर था। एक तरफ उनका ये कहना था और उन्होंने बड़े ओपन दिल के साथ बात की, खुल के। उन्होंने कहा एक तरफ अगर हम देखते हैं कि नून लीग के लिए जो वज़ीर आला थे यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब, वो जिस तरह एक्टिव रहे, जिस तरह वो काम करते रहे अपनी वज़ारत आला के दौरान, हमारी तरफ से रिप्लेसमेंट भी वैसी होनी चाहिए थी। उनका बकौल ये था कि असलम साहब यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पर अलीम खान साहब मौजूद थे और बहुत से ऐसे लोग पार्टी के अंदर मौजूद थे, जाज चौधरी साहब मौजूद थे जिन्हें वज़ीर आला बनाया जा सकता था, लेकिन न जाने क्यों ये ब्लंडर किया गया कि जिसके अंदर फिर बुज़दार साहब को बनाया गया। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप बुज़दार साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने यही उचक के कंधे कहा कि आप देख लें वो कहाँ पे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो सेंसिबल लोग हैं वो पीटीआई के ब्लंडर्स को भी मानते हैं कि जो किए हैं। अब सारी बात है, ये फैसला नीचे से तो किसी ने नहीं किया, ये बानी पीटीआई ने किया। और बानी पीटीआई जो हैं, अगर आप बात कर लें, ना सिर्फ उन्होंने ये बात की कि जनाब ये वसीम अकरम है, बल्कि मैंने उनकी कल ही एक स्पीच सुन रहा था, उसमें वो जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो कह रहे थे अपने लोगों को कि देखें बुज़दार साहब, आपने बहुत काम किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आपके काम का पंजाब के लोगों को नहीं पता। यानी आप देख लें कि वो पंजाब में आके ये तकरीर कर रहे थे और साथ बुज़दार साहब की तारीफ भी कर रहे थे कि बुज़दार साहब आपने बहुत काम किए, लेकिन मजे की बात है कि पंजाब के लोगों को नजर। हालांकि बुज़दार साहब ने अपने दौर में जितने इश्तहारात दिए कौमी अखबारात में और चैनल्स पे, अरबों रुपए के बुज़दार गवर्नमेंट की और वज़ीर आला की कामयाबी के हवाले से, तो अगर उनको देखें तो उसके हिसाब से तो पंजाब की तकदीर बदल जानी चाहिए थी, पंजाब तो बिल्कुल बदल जाना चाहिए था। ऐसा साहब, उस वक्त भी पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हुए, एक सबसे बड़ा इख्तलाफ यही रहा उस्मान बुज़दार के हवाले से कि इन्हें वज़ीर आला पंजाब नहीं होना चाहिए। तो बानी पीटीआई उस वक्त भी बज़िद थे या वजूहात कुछ और थी? आपको पता है कि एक बहुत बड़ी वजह ये बानी पीटीआई की गवर्नमेंट की जाने की यही बताई जाती है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त, जो कि उनके साथ बड़ी अच्छा चल रही थी, पंजाब के अंदर आपको पता है कि सबसे बड़ा सूबा है और 12 करोड़ लगभग आपकी आवाम है, 11-12 करोड़ आवाम आपकी हो, और वो डिलीवरेंस नहीं कर पा रहे थे। अब वो कैसे लेके साथ चलते हैं? अब उसके जो रिपरकशंस थे वो गवर्नमेंट को बार बार आगाह कर रही थी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की कि आपको ये बदलना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान साहब वज़ीर थे, वो कहते थे कि नहीं, मैंने इन्हीं के साथ चलना है। और आखिरी टाइम तक आपको पता कि जब तक उनकी गवर्नमेंट गई और फिर बाद में परवेज़ इलाही साहब जो है आपको वो नजर आए, वो खैर एक अलग कहानी है। लेकिन ऐसे सब कभी उस्मान बुज़दार की सूरत में ब्लंडर और कभी असम्बलियात तहलील करने की सूरत में ब्लंडर। पीटीआई के पास उस वक्त भी कुछ सेंसिबल लोग नहीं थे? अगर बानी पीटीआई फैसले तो बानी पीटीआई के थे ना, फैसले तो बानी पीटीआई के थे, सेंसिबल लोग तो बड़े मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, लेकिन क्या उनकी बात मानी जा रही? वो सेंसिबल लोग तो वो भी थे जो इमरान खान साहब को ये समझाते रहे कि आप तसादुम की सियासत और इस तरह की तसादुम की सियासत कि जिसके अंदर बचे कुछ ना, तो ये आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना करें, लेकिन ये क्या माने थे? और इनको बताया गया था कि इसके नतीजे ये निकलेंगे, और जो आज वो देख रहे हैं, आज अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि जनाब हम तैयार हैं उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसको मीर जाफर, मीर सादक, न जाने क्या क्या कुछ वो कहते रहे। तो वो असल में मुझे ये समझ आती है कि वो लोगों को कई दफा मुज़ाकरात के लिए भेजते भी हैं टीमें बना के, लेकिन बाद में खुद ही उनके पीछे से हाथ खींच के कि नहीं ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि जो बेचारा आगे जाके मुज़ाकरात कर होता है, ना वो आगे का रहता है ना वो पीछे का रहता है। तो अब एक मसला उनके साथ ये भी आ रहा है कि जनाब किसी को अगर वो आगे भेजते हैं तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसे पता है कि अगर हम किसी बात पर तय कर लेंगे इनके साथ चीजें, तो पीछे से खान साहब उससे बैकआउट हो जाएंगे। तो खान साहब की मुझे लगता है कोई और पॉलिसी है उनके। ऐसे सब अलीमा खान साहबा कहती है कि हम तैयार हैं, और अली जफर साहब कहते हैं कि ये बानी पीटीआई का पैगाम तो ये वाला है। तो इतना तजाद क्यों है? ये तो वही बता सकते हैं, दोनों को इकट्ठा बैठना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि इस वक्त पीटीआई जो है वो विकेट के दोनों जानिब ही खेल रही है? अब मुझे तो ये लगता है कि असल में मसला खान साहब की ज़ात है। खान साहब जो है इतने आगे जा चुके हैं कि अब उनको कोई और सियासत शायद उनको लगता है कि मुझे सूट ही नहीं करती,
یہاں کوئی باہر سے کوئی ایسی لائن آ رہی ہے کہ جس کے تحت وہ اپنی پوزیشن کو چینج ہی نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے. اب کہیں مذاکرات کی بات بھی آتی ہے تو وہ پھر اسی طرح تصادم کی سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ آپ وہ کر سکیں یا نہ کر سکیں یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس کو ایسے ہی لگتا ہے اپنی کہ میری پاپولیرٹی بڑی زیادہ ہے, اور چلیں ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہماری پارٹی جو ہے وہ بڑی پاپولر ہے. لیکن میں آج آپ کو ایک چھوٹے سے شاپ کیپر کی دکان ہے, وہ پرچون فروش ہے, تو میں اسے کبھی سودا سلف لینے جاتا ہوں تو وہ بڑا سمجھے پی ٹی آئی کا متوالا کہہ لیں, جالا کہہ لیں, کھلاڑی کہہ لیں, بڑا ان کو بڑا دکھ رہتا تھا عمران خان صاحب کا جیل میں. اور جب میں نے جانا انہوں نے کہا جی انہوں نے کدوں کڈو گے, تو میں نے انہیں کہا جی ان کے حالات ایسے ہیں یا ان کی حرکات ایسے ہیں کہ مجھے جلدی نکلتے اب نظر نہیں آتے. تو آج انہوں نے برملا مجھے کہا کہ نہیں یہ شاید اب اندر ہی رہیں گے, اصل میں ان کے سامنے وہ سب کچھ آ رہا ہے جو انہوں نے بویا ہے, انہیں کاٹنا وہ پڑ رہا ہے, ان کی وہ غلطیاں جو ان کے سامنے آ چکی ہیں. تو آج ایک عام جو بندہ جو مجھے پچھلے 1-1.5 سال 2 سال سے خان کے بارے میں کوئی بات بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا, آج وہ خود کہہ رہا ہے, اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے, جو سین ایلیمنٹ ہے وہ یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ خان صاحب جس کنڈیشن میں چلے گئے ہیں اس کے ذمہ دار بھی یہ خود ہیں. انہوں نے جو ایکٹس کیے ہیں اب ظاہری بات ہے اب وہ عمل کا رد عمل جو ہے وہ بھی ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. صحیح. آگے بڑھیں گے. نسرین, غزہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. غزہ اور فلسطین پہ ہونے ظلم اور جبر کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے الفاظ ساتھ نہیں دیتے اس ظلم کے اوپر, اس جبر کے اوپر, ان آہوں اور سسکیوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. اسی کے حوالے سے آج یو این او کے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں فلسطینی سفیر ریاض منصور جو ہیں وہ اسپیچ کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے, اور وہ غزہ کے اوپر ہونے والے ظلم کے حوالے سے ان کی جو آہیں ہیں, جو سسکیاں تھیں, وہ امت مسلمہ کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے سفیشینٹ تھی. یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں اور پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. I have no more words. ایسے صاحب, اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 22 نئی غیر قانونی یہودی بستیوں کے قیام کا بھی اعلان کر دیا. دیکھیں یہ جو آپ نے فلسطینی سفیر کی بھی جو کلپ چلایا, میرا خیال ہے کہ دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے, اور اس کو دیکھ کر میرا خیال ہے ہر زیرو انسان جو ہے وہ اس غم میں ڈوب گیا. اب جہاں تک اس ظلم و ستم کی بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کے نتن یاہو یا اس کی جتنی بھی پوری گورنمنٹ ہے یا اس کے ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں, اس میں خاص طور پر امریکہ ہو یا بھارت ہو, یہ انسانیت کا ان کو ذرا بھی کوئی لحاظ ہو. یہ بیسیکلی انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں, انسانیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ جو ظلم و جبر وہاں پر کر رہے ہیں اس کی تاریخ میں میرا خیال ہے کوئی آپ کو نظیر بھی نہیں ملتی جیسے کیا جا رہا ہے. جیسے بمبوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں. پوری انسانیت جو ہے وہ تو بچوں کو بچاتی ہے, وہ تو عورتوں کے اوپر رحم کرتی ہے. اگر انسان کوئی ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انسان ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسانی وجود میں یہ کوئی شیطان ضرور ہو سکتے ہیں, یہ انسان تو نہیں ہے. اور اب شیطان بھی چھوٹا لفظ لگتا ہے, اب تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نئے الفاظ ڈکشنریوں میں ہمیں ڈالنے پڑیں گے جو ان کے اس ظلم و ستم کو کوئی ہمیں الیبوریٹ کر کے بتا سکے. اس کے لیے تو الفاظ بھی نہیں ہے, اور شدید غم اور غصہ ہے. اور اگر اقوام متحدہ کو یہ آنسو بھی نظر نہیں آ رہی, یہ رونا بھی نظر نہیں آ رہا, تو پھر اس کی بے حسی, سنگ دلی اور انسانیت سوزی کی جو میں اور کیا بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ایک بھی ایلیمنٹ جو ہے یا ایک بھی ایک فیکٹر جو ہے یا ایک بھی ممبر جو ہے وہ اگر ان آنسوں کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر وہ کچھ اور بھی نہیں دیکھ سکتا. تو اس کو حق بھی نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل میں بیٹھے, کیونکہ یہ تو انسانوں کے لیے بنائی گئی تھی نا, انسانیت کے لیے بنائی گئی تھی. بالکل. تو یہ تو غیر انسانی کام کیے جا رہے ہیں. معصوم بچے کوئی دہشت گرد ہے اور ایک نسل کشی کی جا رہی ہے. آپ کبھی اس وقت آپ اسرائیل کے چینل دیکھتے ہوں یا ان کے اخبارات دیکھ رہے ہوں یا سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو وہ خوشی سے بھنگڑے ڈالتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ہو یا کوئی اور جگہ ہو تو ایک جب اس عمل کو دیکھا جاتا ہے تو اس کو یہاں بھی پسند نہیں کیا جاتا کہ مخالف کو قتل کر کے اس کی لاش پر بھنگڑے ڈالنا, بڑکیں لگانا, تو یہ چیز یہاں بھی بری سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ غیر انسانی ایک ایسی ایک سمجھے کہ ایکٹ ہے, ایک ایسا ایک طریقہ کار ہے جس پر کم از کم انسانیت تو فخر تو دور کی بات ہے دیکھ بھی نہیں سکتی. تو اب یہ صورتحال ہے اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں تو بڑی چینج ہے. ایک تو یہ آنسو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو یہ رونا نہیں نہ آ رہا ان کی تباہی دیکھ کر,
تو آپ یاد رکھیں کہ یہ جو چراغ ہیں اور بھی بجھیں گے، ہوائیں کسی کی بھی نہیں ہیں، تو یہ سب کی طرف ایسے آئے سب گا۔ انسانی حقوق کے خود کو انسانی حقوق کے علمبردار کہلانے والوں کے لیے شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور امریکہ خود کو انسانی حقوق کا علمبردار کہلاتا ہے، اور اس ظلم جبر بربریت کے پیچھے وہ پوری طرح سٹینڈ کر رہا ہے۔ کہیں پہ کوئی آواز نہیں آتی کہ ان کے خلاف بھی؟ میرا خیال ہے آج ایک بہت سٹرونگ آواز پاکستان کی طرف سے آئی ہے، میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایک ایسا ملک جس نے ابھی بھارت کے دانت کھٹے کیے ہیں اور اس کو بفٹنگ قسم کا جواب دیا ہے، ایک اٹامک پاور، اور جو میں کردار پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، ہر مسلمان ایکسپیکٹ کرتا ہے پاکستان کی لیڈرشپ سے، آج وہ تھوڑا سا نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا۔ پاکستانی مندوب نے، عاصم افتخار صاحب نے آج بڑا سٹرونگ سٹینڈ وہاں پر لیا، اور جو دو تین اہم باتیں کی انہوں نے، جہاں پر یہ ظلم و ستم اور یہ وار زون کا سارا ذکر کیا کہ پورا کا پورا وار زون ہو گیا ہے، وہاں جینوسائیڈ کی جا رہی ہے، انسان نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی، وہاں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے یہ بات کی کہ اب خالی مذمتوں کا وقت گزر چکا ہے، اب عمل کرنے کا وقت آ گیا اسرائیل کے خلاف۔ پاکستان کی یہ ٹون کبھی بھی نہیں رہی، یعنی میں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی دیکھی ہے، اور اب یہ بہت بڑی چینج ہے پاکستان کی سفارتی سطح کے اوپر، اور یو این او کی سیکیورٹی کونسل کے اندر یا یو این او کے اندر یہ بات کرنا کہ جناب، کیونکہ جب آپ اسرائیل کے خلاف ایسی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی ان کے حلیف ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، ایسے ملک کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سارا معاندانہ رویہ ہماری تو یہ صورتحال تھی کہ ہم تو ایران سے گیس پائپ لائن لیتے ہوئے گھبرا رہے تھے امریکہ سے، لیکن آج پاکستان جس طرح بولڈ سٹینڈ لے رہا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں غیر معمولی ہے۔ آج پاکستان کی طرف سے یہ ٹون یا یہ آواز آپ نہیں سمجھتے کہ بہت تاخیر سے آئی؟ 77% حصہ ایسا ہے جس پہ اسرائیل قبضہ کر چکا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ بہت تاخیر سے آئی ہے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ بہت پہلے آنی چاہیے تھی۔ شاید پاکستان کو اس چیز کا، پاکستان کی قیادت کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے مقتدر حلقوں کا اس بات کا احساس اب ہوا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب یہ پتا چلا کہ 150 سے زیادہ تربیت یافتہ اسرائیلی انڈیا پہنچے ہیں، اور جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، چاہے وہ نور خانی بیس ہو یا ڈرون جہاں پر آئے، تو پتا چلا کہ بہت بڑا گٹھ جوڑ تھا اسرائیل کا انڈیا کے ساتھ، اور پوری طرح پاکستان پر حملے میں وہ شامل ہیں۔ تو اب پاکستان نے تھوڑا سا انڈیا کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو آنکھیں دکھانا شروع کی ہیں، اور اب وہ فکس کرنا شروع کیا۔ یہ کام عربوں کو کرنا چاہیے تھا۔ جو پاکستانی مندوب نے آج جو باتیں کی ہیں اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے عمل کرنے کا، یعنی دنیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر چکا ہے، اب صرف جو آپ بھی کہتی ہیں کہ خالی مذمت کرنے سے کیا ہوگا، اور ہم بھی کہتے ہیں خالی مذمت کرنے سے کیا ہوگا، پاکستان نے آج ایک نئی لائن لی ہے۔ پاکستان نے کہا جی مذمت نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، مرمت بھی کرنی ہے، عمل کا وقت آ چکا ہے۔ آپ اس کی بازگشت بڑی ڈیپلی سنیں گے اسرائیل کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی کہ پاکستان عمل کا وقت تو آ چکا ہے صاحب، لیکن 77% حصہ ایسا ہے کہ جس پہ وہ قابض ہو چکے ہیں۔ اب آپ کون سی سائیڈ لے رہے ہیں؟ ابھی آپ نے جو بات، یہ تو میں بہت پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ 77%، اب انہوں نے نیا سٹیپ اٹھایا، اور میرا خیال ہے اگر آپ میرے 6 ماہ کے پہلے کے بھی ہم پروگرام کرتے تو میں یہی کہتا تھا کہ غزہ یہ قبضہ کریں گے اور اس کے بعد یہ ویسٹ بینک کی طرف چلے جائیں گے، وہ چھوٹا سا علاقہ ہے اس میں کر لیں گے۔ اچھا، جو آپ کا جو ویسٹ بینک ہے، وہاں پر آپ یہ سمجھے کہ 5 لاکھ یہودی پہلے سے بسا دیے گئے ہیں، اب یہ مزید بستیاں، وہاں 100 بستیاں پہلے سے کی گئی ہیں۔ غزہ کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر بھی کبھی یہ نہیں تھے، تو زبردستی لا کے ان کو بے دخل کیا گیا فلسطینیوں کو، اور وہاں پر یہ کیا گیا۔ وہاں پہ بھی 25-30 لاکھ لوگ ہیں فلسطینی اور 5 لاکھ یہودی، اور یہ کر کے تیزی سے اب اسرائیل کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ویسٹ بینک کے لوگ ہیں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بڑے ٹیکنیکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ضم کر لیں اسرائیل کے اندر، ویسٹ بینک کو، اب بستیاں بسا کے مزید اس کو ضم کر لیے، 70% پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، تو اب تو ختم ہو گیا فلسطینیوں کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ایک پلاننگ ہے جس کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ ایک جیوگرافیکل آپ سمجھیں کہ یا جو پاپولیشن کے حوالے سے جو بات ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ جیسے کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا مودی سرکار نے کیا، پی ٹی آئی کے دور کے اندر خاص طور پر جو ایک اسپیشل سٹیٹس اس وقت دیا گیا پاکستان میں، خیر اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو بہرحال وہاں پر یہ جو ہو رہا ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ آپ یہ بالکل 70% سے زیادہ 30% رہ گیا، وہ بھی تباہ حال وہ سارا علاقہ ہے، تو کیا رہ گیا پیچھے؟ تو کچھ بھی نہیں رہا، انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ چارے کیمپوں میں ہے تو وہاں بھی بمبارمنٹ ہو رہی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ عملاً
ان یہودیوں کی آباد کاری کے بعد اب اسرائیل کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں رہ گئی جہاں فلسطین یا مسلمان آبادی جو ہے وہ سکھ کے ساتھ رہ سکے. تو پریکٹیکلی انہوں نے سارا قبضہ کر لیا. یعنی 1948 میں جب اسرائیل بنا تو اس کو 2 حصوں میں رکھا گیا تھا, جس میں اس وقت بھی خیر 70% یہودیوں کو دے دیا گیا جو بڑی طاقتوں کی سازش تھی, اور 30-40% جو ہے یہ فلسطینیوں کو دیا. اب وہ بھی علاقے ہڑپ کر لیے. یعنی اس یو این او کی جو آپ سمجھے کہ جس سیٹ اپ کو بنایا گیا تھا, جس کو کمپوزیشن کو کیا گیا تھا, اس کو بھی اسرائیل نے ختم کر دیا. تو ظاہری بات ہے جب آپ نے یہ ختم کر لیا تو اس کے بعد آپ کے جو عزائم ہیں وہ کچھ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہیں گریٹر اسرائیل کی طرف جائیں گے, اور گریٹر اسرائیل کیا ہے یہ کوئی متھ نہیں ہے, آپ اسے مان لیں, اب یہ سچ ہے. اور سچ یہ ہے کہ سب کے چراغ اگر ان کے چراغ بجھیں تو چراغ سب کے بھی بجھنے ہیں. وہ پاکستان میں بھی اس کے اثرات آنے. اگر آج ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر گریجولی آپ کو دیکھیں ان مسلمان ممالک کو تو تباہ کیا جا چکا ہے. پاکستان کو انڈیا کے ذریعے بھی کیا گیا, اندر سے آپ کو پتا ہے, پھر آپ کے گریلا وار, کبھی سول وار. تو پاکستان اب ٹارگٹ ہے, اور پاکستان کو پھر میں کہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت ڈیفینسو موڈ کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کامیابی کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری افواج نے ہماری یہ بات سنی کہ آپ کو اگریسو ٹون میں جانا پڑے گا, آپ کو باہر نکل کے کہتے ہیں چھکا مارنے کی ضرورت ہے. تو انڈیا کے ساتھ چھکے مارے ہیں تو دیکھیں کیسے سکون ہوا ہے. اب اسرائیل کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور اسرائیل کے ساتھ آپ کو کسی بھی جگہ ڈیفینسو پر آپ کو موڈ میں نہیں آنا پڑے گا. آپ کو اگریسو اور اٹیکنگ پوسچر پاکستان کو اس وقت اختیار کرنا ہوگا. اور جتنی بھی مدد غزہ کے لوگوں کی جا سکتی ہے, زبانی نہیں, جو آج ہمارے مندوب نے یہ بات کی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے عملی یعنی رد عمل دینے کا, تو پاکستان کو اس رد عمل کے لیے بھی وہاں جواب دینا چاہیے. ورنہ اسرائیل کے ڈرون, اسرائیل کے میزائل وہ تو آ ہی رہے ہیں ہمارے پاس, اب ہمارے بھی وہاں جانے چاہیے. پریکٹیکلی جو ہے وہ اسرائیل فلسطین کے 70% سے زیادہ حصے پہ جو ہے وہ قابض ہے, اور پاکستان کی طرف سے جو آواز ہے یقینی طور پہ بڑی تاخیر سے آئی. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دی اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سائم اللہ نے کے بعد.